حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ خوبیاں جو سب رسولوں میں الگ الگ موجود تھیں، اللہ نے وہ ساری اپنے محبوب مکرم میں جمع کر دی ہیں۔ اور آپ کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، جس کی آج بھی معجزاتی صورت باقی ہے، اور تا قیام قیامت لوگوں کو فلاح اور ہدایت کا پیغام دیتا ہی رہے گا، اور لوگ اس کی برکت سے ایمان کی طرف مائل ہوتے رہیں گے۔ اور آقا علیہ السلام کے معجزات میں قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ آپ کا سفر معراج ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دور میں سائنس نے بھی بڑی ترقی پانی تھی، عروج حاصل کرنا تھا، لیکن 1400 سال پہلے ایسا معجزہ دکھایا کہ سائنس آج بھی اس کو دیکھ کے عاجز آتی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی ہے جہاں تک بھی پہنچ جائیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ نے اپنے محبوب مکرم کو بلایا تھا، کیونکہ قیامت تک اس کا مقابل لایا نہیں جا سکتا۔ عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی کہ مثال تو اسی دن ظاہر ہو گئی تھی جب ابو جہل نے سنا نا، راتوں رات کہتے ہیں اتنا لمبا سفر کیا، اس نے کہا عقل نہیں مانتی، اور عقل کا ہی غلام تھا نا، ابن دنیا تھا، اس نے کہا جب میری عقل نہیں مانتی تو ہر عقل مند اس کا انکار کرے گا، اور راستے میں کھڑا ہو کے ابو بکر صدیق کا صبح صبح انتظار کرنے لگا، اور انتظار کرتے جب ابو بکر صدیق آئے نہ، کہا ٹھہریے، آج میری بات سنیے، اگر کوئی صاحب کہے کہ یہاں سے لے کے رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں کی سیر بھی اور اس سے اوپر بھی، تو بتاؤ یہ بات عقل مانتی ہے؟ یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر 1 مہینے کی مسافت ہے اس وقت، واپس آنا دوسرا مہینہ، اور آسمانی سفر بعد کی باتیں ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے تو اس کو مانتا ہے؟ کہا کس نے کہا؟ کہنے لگا وہی جنہیں تم مانتے ہو۔ صدیق اکبر نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، فوراً ایمان کے کمال کو پہنچے۔ کہا ابو جہل کیسی باتیں کرتا ہے، میرے محبوب کے بابت کہتا ہے ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ انی لأصدقہ بأبعد من ذالک، فرمایا اس سفر کی بات کیا کرتا ہے، میرا محبوب اس سے بھی بڑی بات کرے میں تب بھی اس کو تسلیم کرتا۔